ایک طریقہ طرز عمل بخاری شریف کے اندر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ موجود ہے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. کہ ایک دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے. بخاری شریف کے اندر باب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو قبروں کے قریب سے گزرے تو ان قبر والوں کی حالت کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت آپ کے ساتھ جو چل رہی تھی ان کے سامنے اس کو بیان کیا. سرکار فرمانے لگے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انهما لا يعذبان. سرکار نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہ ان کی قبر کا عذاب دیکھا اور اس کے بعد اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے دنیا کے اندر نہیں بچتا تھا, اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو چغل خور تھا, چغل خوری کرتا تھا, اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اب جس وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبر والوں کی اس حالت کو بیان کیا, اس کے بعد سرکار نے عمل کیا کیا وہ آج ہمارا موضوع ہے, وہ روایت بیان کرنے کا مقصد ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کی حالت کو بیان کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم اخذ جديدة رطبة فشقها بنصفين ثم ضرب في كل قبر واحدة. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی, ایک درخت سے ایک ٹہنی کو توڑا, فشقها بنصفين, اس کے دو ٹکڑے کیے, ثم ضرب في كل قبر واحدة. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں ٹہنیاں, ان کے دونوں ٹکڑوں کو ایک ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا. وہ دونوں ٹہنیاں قبر کے اوپر گاڑ دی. اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى, کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کی خواہش کے بغیر, رب کی مرضی کے بغیر بولتے تک بھی نہیں. اب یہ جو اتنا بڑا عمل کیا, اپنے ہاتھوں سے پہلے ٹہنی کو توڑا اور قبر کے اوپر ڈال دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ آج سے پہلے تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی عمل نہیں کیا. آج یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت هذا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ جو عمل کیا کہ پہلے ان کے عذاب کو بیان کیا, پھر ٹہنی کو توڑا اور اس قبر والوں کی قبر کے اوپر ڈال دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ لما صنعت هذا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آخر آپ نے یہ سارا عمل کیوں کیا؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال پر کہا اے میرے صحابہ, وجہ یہ ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور ان کی عذاب قبر والی اس قبر کے اوپر میں نے ٹہنی کو توڑ کے گاڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا. اے میرے صحابہ, جس وقت تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی, رب ذوالجلال کی تسبیح کریں گی, رب ان سے عذاب قبر کو دور فرما دے گا. یہ ٹہنیاں رب کی تسبیح کریں گی اور اس کی وجہ سے رب ذوالجلال عذاب قبر کو دور فرما دے گا. مجھے بتائیے, یہ بخاری شریف کے اندر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے. اب وہ ٹہنیاں تھیں, رب ذوالجلال کی مخلوق تھی, رب کی تسبیح کر رہی تھی. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے رب ذوالجلال بندے کی بخشش فرما دیتا ہے, تو ایک انسان ہو اور انسان کی زبان ہو, انسان کی زبان پر رب کا قرآن ہو اور اتنے سارے لوگ جمع ہو کے رب کا قرآن پڑھ کے جس وقت میت کے لیے دعا مانگے, تو کیا اس کی وجہ سے رب بخشش نہیں فرمائے گا؟ جب اتنے سارے لوگ جمع ہو کے رب ذوالجلال کی رحمان اور رحیم والی صفات کو پکار کے رب ذوالجلال سے میت کے لیے دعا مانگے, تو رب اس کی اتنی بخشش فرمائے گا. اگر ایک ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے رب ذوالجلال عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے, تو پھر رب اتنا کرم فرمائے گا. تو اس واسطے ہماری جو مجالس ہوتی ہیں, اس طرح کی جو ہماری تقاریب ہے, قرآن شریف کا ختم ہے, یہ کوئی دنیا داری نہیں, کوئی رسم و رواج نہیں. اس کا نام ہمارے زمانے کے اندر ہو سکتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کے اندر صحابہ کرام کے درمیان یہ نام اس طرح نہ ہو, لیکن جو ہم اس کے اندر کرتے ہیں وہ سارا صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہمارا یہاں جمع ہونا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کے صدقے محمد بشیر احمد مرحوم کی بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.